اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایسے کلمات لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور چمکائے گا، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت سے جب ہم یقین کامل کے ساتھ مانگتے ہیں تو رب کریم ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، تم میرا ہو کر تو دیکھ، سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ رب العزت کو ہم یقین کامل کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے خالی ہاتھوں کی ضرور لاج رکھے گا، اور ہمارے پکارنے پر ہماری صداؤں کو بھی سنے گا، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا بھی فرمائے گا جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے کرنا ہے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے کرنا ہے، مشکلات سے نجات کے لیے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ ہر طرح کی بندشوں، رکاوٹوں سے نجات پانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرضوں سے رہائی پانے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس طاقتور قرآنی کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس عمل کے پڑھنے والے کی مشکلات کو ایسے آسان فرماتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی چٹکیوں میں اللہ کریم مشکلات کو آسان فرماتا ہے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلتا ہے۔ زندگی میں جو بھی ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، خواہش ہوتی ہے، رب کریم ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وظیفہ کرنے سے پہلے ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم یقین کامل کے ساتھ اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی شان شیان کے مطابق ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج ضرور رکھتا ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا بھی فرماتا ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، انہیں آپ نے نہایت عاجزی انکساری سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم بڑا خاص فضل اور کرم آپ پر فرمائے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ مغفرت اور وسعت کی دعا ہے، اور بڑے خاص یہ کلمات ہیں جنہیں آپ نے اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اگلے بندے سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ سے آپ نے مخاطب ہونا ہے، اور اللہ سے ایسے باتیں کرنی ہے جیسے ہم کسی چھوٹے بچے سے باتیں کر رہے ہوں، یعنی اپنے دل کی بات منوانے کے لیے اللہ سے آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ عاجزی سے مانگے، رو کر مانگے، پیار سے مانگے، جس طریقے سے آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگے۔ اللہ کریم تو ایسی ذات ہے کہ رب کریم خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے گناہ لے کر آتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، بشرط یہ کہ بخشش کا سوال اس نے یقین کامل سے کیا ہو۔ نمبر 2 پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے خالی ہاتھوں کو میری بارگاہ الہی میں اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو ایسے ہی لوٹا دوں، لہٰذا میں اپنی شان شیان کے مطابق اسے اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا اور معجزاتی کرشمات کو ہوتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل
اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ رجب المرجب میں روزانہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 8، 9 اور 10 رجب کے دن پڑھیں گے تو بہت ہی بہترین اور افضل ہوگا۔ اگر آپ 8، 9 اور 10 کو نہ کر سکیں تو 11، 12 اور 13 تاریخ کو کر لیں، یا 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک کر لیں، یا 15 تاریخ سے لے کر 27 رجب کی رات تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں، جسے ہم شب معراج کی رات کہتے ہیں۔ اس رات تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو جاری رکھنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک کا ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ یا مالک الملک بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی 3 آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں، اول اور آخر میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسے پاک کلمات ہیں، ایسی پاکیزہ حمد ہے، ایسی رب کریم کی برتر اور پاکیزگی اس میں بیان ہوئی ہے ان کلمات میں، کہ جب آپ ان کلمات کے ذریعے اپنے مالک حقیقی کو پکاریں گے تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز اور ہر نعمت سے آپ کو ضرور سرفراز فرماتا ہے۔ اور جو آپ نے قرآن کلمات پڑھنی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ ایسی طاقتور آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے مشکلات منٹوں میں حل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت آنکھ جھپکنے سے پہلے بندے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر کے بندے کی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ رزق اور دولت میں وسعت و کشادگی کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، بندشوں، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، کاروبار میں ترقی حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بشرطیے عمل یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ جتنے دن بتلایا ہے اس عمل کو جاری رکھیں، چاہے آپ پہلے 3 دن پڑھ لیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 8، 9، 10 کو پڑھ لیں، یا 11، 12، 13 کو پڑھ لیں، یا 11 تاریخ سے لے کر 15 تک پڑھ لیں، یا 15 سے لے کر ماہ رجب کی 37ویں کی رات جسے شب معراج کی رات کہتے ہیں، اس رات تک اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ شب معراج کی رات آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں سے ضرور مالا مال فرمائے گا، قرضوں سے آپ کو رہائی ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔